سورہ یاسین، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دل کہا ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی مددگار کی، اسی لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا مہیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا اور آخرت کا عقیدہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں، اس سلسلے کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کی دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کے بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ جیسے دل پورے جسم سے بالکل علیحدہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح پورے قرآن میں سورہ یاسین بھی قرآن کے دل کا کام کر رہی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن با حکمت کی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ قرآن کریم خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ قسم ہے اس حکمت بھرے قرآن کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں۔ صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ آگے قرآن کیا کہتا ہے، علی صراط مستقیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الحکیم، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے اور وہ غافل تھے۔ یہ تمام باتیں کفار مکہ کے بارے میں کی گئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اسی وجہ سے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ بات پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ اور مجازی تعبیر ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ہٹ درمی کی کہ اپنے آپ کو حق کو دیکھنے سے بھی محروم کر لیا، جیسے کہ ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں اور ان کے ہر طرف ایسے دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کچھ سمجھائی نہ دے یا کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ بہرحال یہ لوگ کفر میں ہی رہے اور انہوں نے کسی کی نہ مانی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اسی کو دیتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بستی کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بستی کی مثال کے بارے میں کہا اور فرمایا کہ ان لوگوں کو اس بستی والوں کی مثال دیجیے۔ اب میں کچھ اس بستی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر کیا ہے اور نہ ہی ان رسولوں کا اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ ہی تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسروں کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام تھے۔ اور بعض
بعض روایات میں ان کے نام بھی صادق، صدوق، شلوم یا شمون بتائے گئے ہیں، لیکن یہ روایات بھی زیادہ مضبوط نہیں ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء بھی نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ عبرت کا جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے اور نہ ہی پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں بھی اس کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ 3 پیغمبر اس قوم کو پیغام دینے کے لیے گئے تو اس قوم نے ان کے آگے انکار کیا، اس کے بعد اس قوم پر قحط شروع ہو گیا۔ ان میں سے ایک بزرگ آدمی تھا، حبیب نجار کے نام سے ہی روایتوں میں اسے بلایا گیا ہے۔ وہ ایک بہت ہی متقی آدمی تھا جس نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے قحط صرف ان 3 رسولوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا لشکر تو نہیں بھیجا، لیکن ان کے لیے صرف ایک ہی فرشتہ مقرر کیا جس کی ایک آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ وقت کی کمی اور ویڈیو کا لمبا ہونے کی وجہ سے میں آپ کو پوری تفسیر تو نہیں بتا سکتا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سے آگے تمام تفصیلات سورہ یاسین کے بارے میں بتا دی جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کو فالو کریں فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ۔